بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آج کچھ لائیو آنے کے بعد غیر اللہ کی قسم کھانے کے بارے میں ہے، جس کی ہیڈنگ کچھ تفصیلات جمع کی گئی ہیں، کیونکہ آج علم دین کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے اور علم دین کی لوگوں کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم اپنے مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں یا پھر بازاروں میں یا پھر ہمارے بہت سارے تاجر حضرات جو بزنس مین حضرات ہیں، وہ سامانوں کو بیچنے میں غیر اللہ کی قسم کھا جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو چونکہ دین فطرت بنایا ہے اور اس سے انسان کے ہر شعبہ حیات میں رہنمائی کی گئی ہے۔ قسم کے بارے میں بھی اسلام نے اصول اور ضوابط بنائے ہیں، اور یہ بتاتا ہے اسلام کہ کن چیزوں کی قسم کھانا درست ہے اور کن چیزوں کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ چنانچہ شارع اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا، صاف صاف اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی بھی شے کی قسم کھائی، کسی بھی چیز کی، تو گویا اس شے کو حق کے تعظیم میں اس نے خدا کا ساجی اور شریک قرار دے دیا۔ اس حدیث کی روح سے ان لوگوں کو ہوش سے کام لے کر کے سبق لینا چاہیے، ان لوگوں کو ہوش سے کام لینی چاہیے، سبق حاصل کرنی چاہیے، جو بات بات میں غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، اور ہر وقت ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ جاری رہتے ہیں کہ تیرے جان کی قسم، تیری روزی روٹی کی قسم، اولاد کی قسم، ماں باپ کی قسم، کعبے کی قسم وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے قسمیں کھا جاتے ہیں، اور ذرا بھی اس جرم اور غلطی کا احساس بھی انہیں نہیں ہوتا ہے، ذرا بھی اس جرم کا احساس نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کی قسم کھانے سے بالکل ہی منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، جلد نمبر 2 کی روایت ہے اس مشکات شریف کہ اے لوگو تم اپنے ماں باپ کی اور بتوں کی قسمیں مت کھایا کرو، اے لوگو تم اپنے ماں باپ کی اور بتوں کی قسمیں مت کھایا کرو۔ کسی نبی یا رسول کی قسم کے کھانے کے بارے میں کیا بات حدیث میں آئی ہے؟ اگر کوئی شخص احترام اور تعظیم کے خیال سے حضرت محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی نبی اور ولی کی اور کسی دیندار اور متقی آدمی کی قسم کھا لے تو بھی غیر اللہ کی وہ قسم ہے جس کا کھانا بالکل ہی جائز نہیں ہے، جس قسم کا کھانا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی قسم کھا بھی لی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا بالکل ہی اعتبار نہیں ہوگا۔ البتہ غیر اللہ کی قسم پہ توبہ اور استغفار کرنا اور خدا سے معافی مانگنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں بھی توبہ اور استغفار کرے، اگر ایسی بات کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو توبہ استغفار کو لازم پکڑے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو آتی ہے کہ لوگ کثرت سے قسم کھاتے ہیں، بکثرت قسم کھا دیتے ہیں، تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان حالفا فلیحلف من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، یعنی جس آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے، جس بھی آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ قسم سے احتراز کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے انداز اور اسلوب سے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف ضرورت کے مواقع پر ہی قسم کھانی چاہیے، ضرورت کے مواقع پر ہی قسم کھانی چاہیے، وہ بھی صرف اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اگر بغیر قسم کے کام چل سکتا ہے تو اس سے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے انسان بچنے کی کوشش کرے، اور قسم کو زبان پر بھی نہ لائے بلکہ خاموش رہے۔ علماء کرام نے یہاں تک کہ جائز قسم، خدا کے نام کی قسم کی کثرت بھی ناپسندیدہ بتائی ہے۔ خدا کی قسم کا نام کھا لینا، قسم کے طور پر بولنے میں عظمت اور رفعت باقی نہیں رہتی ہے، بار بار بولنے سے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، بات بات میں خدا کے نامی قسم کے طور پر بولنے میں عظمت اور رفعت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صرف جائز قسم کھانے کی علماء کرام نے اجازت دی ہے،
صرف جائز کی قسمیں کھانا. اور زیادہ قسمیں کھانے والے کو یہ خیال بھی نہیں رہتا ہے، زیادہ قسمیں جو کھاتے ہیں ان کا یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ وہ کسی عظیم الشان، کسی جلیل القدر اور بے مثال ہستی کا نام لے کر کے نام ادا کر رہا ہے. کتنے ادب اور احتیاط سے نام لینی چاہیے، کتنے ادب اور احتیاط سے انسان کو اللہ کا نام لینا چاہیے. آج امت مسلمہ کو اس بات کے احساس تک باقی نہیں رہا. جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں قرآن و حدیث میں صاف صاف وضاحتیں آئی ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ جب سچی قسم کا بلا ضرورت اور کثرت سے قسم کھانا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو جھوٹی قسم کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ ناعاقبت اندیشی میں، غلط فہمی میں اور جہالت کی وجہ سے بروقت اپنا کام نکالنے کے لیے، تجارت و منفعت کے لیے لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک اور مقدس نام لے کر کے، اللہ کا مبارک اور مقدس نام کا سہارا لے کر کے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں. ایک تو جھوٹ اور مکر و فریب سخت گناہ تھا ہی، اوپر سے خدا کے نام عالی کو بھی اس نے جھوٹ میں ملا کر کے گناہ میں کتنی شدت پیدا ہو گئی، گناہ میں بہت ہی زیادہ شدت پیدا ہو گئی. اس سے اندازہ کیجئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو شمار کراتے ہوئے یہ فرمایا کہ جھوٹی قسم کا بھی اہتمام سے تذکرہ فرمایا ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جھوٹی قسم کا کھانا. اسی لیے اس کا تذکرہ فرمایا اور بتلایا کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی. گناہ کر دیں اور نہ کرنے کی قسم کھا لینا. ایک بات یہ بھی آتی ہے میں گناہ کروں گا یا نہیں کروں گا، اس کے بارے میں قسم کھا لینا. آدمی اگر نیک کام کرنے کی قسم کھائے تو درست ہے، اگر آدمی نیک کام کرنے کے لیے قسم کھا لے تو درست ہے، لیکن اس کے برعکس، اس کے الٹا اگر نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانا، نیک کام کرنے کی قسم نہ کھانا، یہ ممنوع اور غلط ہے. قسم کھا لینا یہ جیسے کسی نے قسم کھا کر کے کہ میں لوگوں پہ اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، اسی طریقے سے لوگوں میں صلح صفائی نہیں کراؤں گا، یا اسی طریقے سے کسی کو یا فلاں شخص کو سلام نہیں کروں گا، یا کسی نے گناہ کا کام کرنے کی قسم کھا لی تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بالکل ہی غلط ہے. مثلا فلاں کے گھر میں چوری کروں گا یا فلاں آدمی کو میں نقصان پہنچاؤں گا، یہ سب قسمیں اگرچہ منعقد ہو جاتی ہیں اور شریعت میں ایسے قسموں کا اعتبار ہے، لیکن اس قسموں کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ شریعت کا یہ بھی حکم ہے، شریعت کا یہ بھی حکم قرار دیا گیا ہے شریعت کا کہ ان قسموں کو پورا نہ کیا جائے، ان قسموں کو پورا نہیں کرنی ہے، بلکہ فوراً توڑ کر ان قسموں کا کفارہ ادا کیا جائے، ان قسموں کو توڑ دیا جائے اور توڑ کر کے اس کا کفارہ ادا کیا جائے اور نیک کام کرنے سے نہ رکے. بالکل ہی ایک مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ نیک کام کرنے سے رک جائے، نیک کام کرنے سے بالکل نہیں رکنا. اسی طرح گناہ اور برائی سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت اسی طرح کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تھی اپنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 224 ہے. یعنی مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے، مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے، کہ سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، سلوک کرنے سے اور لوگوں میں صلح اور صفائی کرانے سے بچ جاؤ. اس آیت کے کئی شان نزول کتب تفسیر میں ملتے ہیں، آپ کو کئی شان نزول ملیں گے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستح نامی ایک شخص کا تعاون کرتے تھے، مستح نامی ایک شخص کا تعاون کیا کرتے تھے، تعاون کرتے رہتے تھے، لیکن کسی عارض کی وجہ سے صدیق اکبر ان کا تعاون نہ کرنے کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی. واقع افک پیش آیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو وہ شامل ہو گئے تھے، کچھ بھولے بھالے صحابہ اکرام شامل ہو گئے تھے ان کے ساتھ. اسی لیے اللہ کے رسول کے سب سے بڑے اجل صحابہ، سب سے بڑے صحابہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی رشتہ داری میں تھے. مستح غریب تھوڑے قسم کے تھے، تھوڑے غریب قسم کے بیچارے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ مستح کی مدد میں نہیں کروں گا، تعاون نہیں کروں گا، قسم کھا لی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مذکورہ نازل فرمائی کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ نے نازل فرمائی تھی اور حکم دیا گیا تھا کہ نیکی کے کام سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسم کو بہانہ مت بناؤ. نیکی کے کام کی قسم کھانے کے لیے اللہ کے
نام کی قسم کو بہانہ مت بناؤ بلکہ نیکی کرو۔ اسی طرح اگر کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھا لی یا غلط اور ناجائز کام کی نظر مان لی، غلط اور ناجائز کام کی نظر مان لی، تو بھی اسی قسم کو توڑ کر کے کفارہ ادا کرے، تو بھی اس قسم کو، اپنی قسم کو توڑ کر کے کفارہ ادا کرے، اور کفارہ ادا کرے اور گناہ سے پھر بچے۔ حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے، لا نظر فی معصیت اللہ، لا نظر فی معصیت اللہ وکفارتہ کفارۃ الیمین وکفارتہ کفارہ الیمین، مشکات شریف کی روایت ہے۔ یعنی گناہ کے کام کرنے کی نظر اور قسم جائز نہیں ہے، اس کو فوراً توڑ کر کے قسم کھا لینا، ادا کر لینا چاہیے، اس کو فوراً توڑ کر کے قسم کو ادا کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے حلال چیز کو حرام کرنے کی قسم کھا لینا، حلال چیز کو حرام کرنے کی قسم کھا لینا۔ حرام چیز تو بندے کے لیے مطلقاً حرام ہی ہے، حرام چیز